اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 3 رجب المرجب کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ رجب المرجب کے 3 دن کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اپنے دل کی مراد ضرور پائے گا۔ اس وظیفے کو آپ 3، 4 اور 5 رجب المرجب والے دن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رجب المرجب کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے پورے مہینے میں آپ اس وظیفے کو کر کے رجب المرجب کی رحمتیں، برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت و برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اسے بن مانگے ہی عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے اور ایک اللہ کے نام پر منحصر ہے۔ قرآنی کلمات ہوں یا اسماء اعظم ہوں، بڑی ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں، اور جب مقدس مہینے میں مقدس ناموں سے ہم اللہ کو یاد کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، تو میرا رب ہماری فریاد ضرور سنے گا۔ ہم جو چیز اللہ سے مانگیں گے، رب کریم ہمیں عطا کرے گا، بشرط یہ کہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر پر منحصر ہے اور ایک اللہ کے نام پر منحصر ہے۔ سورۃ الکوثر کی مختصر سی فضیلت بیان کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خیر و کثیر ہے، یعنی کوثر سے مراد خیر و کثیر ہے، جو صرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمائی۔ امام محارب نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب سورت مبارک یعنی انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور وہ اعلیٰ قسم کے موتیوں اور یاقوت کے بہاؤ پر چلتی ہے۔ اس نہر کے پانی کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ امام محارب نے پھر دوبارہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ واقعی خیر و کثیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے اچانک میں ایک نہر پر پہنچا۔ اس نہر کے کناروں پر پھولدار موتیوں کے کنبے تھے۔ میں نے جبریل امین سے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں معراج کروائی گئی، یا جیسے آپ نے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہر کوثر پیش کی گئی جس کے دونوں کنارے پھولدار یاقوت کے ہیں۔ جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا اس نے ہاتھ مارا تو اس سے کستوری نکالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے جو آپ کے ساتھ تھا فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ باحوالہ امام بخاری، ابو الداؤد، نسائی اور احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یاد رکھیں، کوثر یعنی نہر کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض
حوضے کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ اس رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہو، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا عمان سے لے کر الہ تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سورۃ الکوثر کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جب رجب کے مہینے میں آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے اور سورۃ الکوثر پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے، تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رجب المرجب کے کسی بھی 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 3، 4 اور 5 رجب المرجب کے دن بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رجب کا پورا مہینہ ہے، جب آپ کا دل چاہے پورا دن آپ کے پاس ہوگا، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہونا ہے آپ نے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور جب 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے تو پھر آپ نے 101 مرتبہ یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے، دل کے سکون کے لیے، دماغ کے سکون کے لیے، پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے نجات پانے کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگیں، مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ یاد رکھیں، اسماء اعظم جو یا حسیبو ہے، اللہ رب العزت اس نام کے صدقے دونوں جہان کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ جب آپ نے اللہ کو اسماء اعظم سے پکارنا ہے، قرآنی کلمات سے پکارنا ہے، اور اللہ کے محبوب مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو میرا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور اسی خوشی پہ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ جو مانگیں گے وہ بھی آپ کو ملے گا، جو نہیں مانگیں گے بن مانگے ہی میرا رب آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ کر لے گا انشاءاللہ اپنے دل کی مراد پا لے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔